السلام علیکم ناظرین، آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ رحمت ڈرامے میں بالآخر باری اور پریشے کے رشتے کے لیے ہاں ہو چکی ہے، لیکن کیا ان دونوں کے رشتے کی وجہ سے منال کی زندگی میں کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا ہے؟ کیا راحیل اپنے گھر والوں کے پریشرائز کرنے پر منال کو چھوڑ دے گا؟ اور دوسری طرف زہیب کو آخر اپنی ماں اور بہن کی سازشوں کا کب پتہ چلے گا اور وہ علیزے کو کس طرح ان دونوں سے محفوظ کرے گا؟ آج کے ریویو میں ہم یہ سب ڈسکس کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا، شایان صاحب کو بالآخر احساس ہو جاتا ہے کہ ان کی ضد سے بڑھ کے باری کی خوشی ہے، اور وہ اسی وقت فیصلہ کر لیتے ہیں کہ باری کی خوشی کی خاطر وہ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں کریں گے۔ تو شایان صاحب اور منال خود پریشے کے گھر پہنچ جاتے ہیں، اور ناظرین، پہلی بار شایان صاحب کو واقع ہی اپنے کیے پر شرمندہ دکھایا گیا۔ وہ پریشے کی دادی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے صرف پریشے کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے بیٹے باری کے ساتھ بھی بہت زیادتی کی۔ میں اپنے کیے پر دل سے شرمندہ ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے گناہوں کی سزا میرے بیٹے کو نہ دیں اور اپنی پوتی کا ہاتھ باری کے ہاتھ میں دے دیں، کیونکہ اب شایان صاحب کو احساس ہو گیا ہے کہ وہ پریشے کے بارے میں بہت بڑی غلط فہمی کا شکار تھے کہ شاید پریشے ہی باری کے پیچھے پڑی ہے اور وہ بھی میرے بیٹے کی دولت دیکھ کر۔ لیکن جب باری بتاتا ہے کہ پریشے نے مجھے ریجیکٹ کر دیا اور شادی سے انکار کر دیا، تو شایان صاحب پر ساری حقیقت آشکار ہو جاتی ہے کہ پریشے نے باری کو نہیں پھنسایا بلکہ باری ہی پریشے سے محبت کرنے لگا ہے، اور اتنی محبت کہ اب وہ اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ خیر، اب شایان صاحب کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے لگا کہ شاید پریشے مان جائے، لیکن حسب عادت وہ غصے میں آ کر صاف انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آئی ایم سوری، میں یہ شادی ہرگز نہیں کروں گی، اور وہاں سے اٹھ کر اندر چلی جاتی ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں اصل گیم چینجر بنتی ہے علیزے۔ وہ دادی کو بتا دیتی ہے کہ پریشے بھی باری سے محبت کرتی ہے اور اس شادی سے مسلسل انکار پریشے صرف اپنی ضد کی وجہ سے کر رہی ہے۔ علیزے دادی کو بتاتی ہے کہ میں نے خود پریشے کو کئی بار باری کے لیے روتے تڑپتے دیکھا ہے۔ شاید پریشے کو یہ لگ رہا ہے کہ باری نے زبردستی اپنے باپ اور بہن کو یہاں رشتے کے لیے بھیجا ہے، اور پریشے یہ نہیں چاہتی کہ باری کے باپ کے دل میں پریشے کے خلاف کوئی بات آئے، اسی لیے وہ ابھی تک اپنی ضد پر قائم ہے اور شادی سے مسلسل انکار کر رہی ہے۔ علیزے کی باتوں سے بالآخر دادی کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ واقعی باری سے بہتر رشتہ تو پریشے کے لیے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ ادھر جب علیزے پریشے کو بتاتی ہے کہ دادی نے تمہارے اور باری بھائی کے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے، تو پریشے حیران بھی ہوتی ہے اور پریشان بھی۔ وہ فوراً دادی کے پاس جا کر پوچھتی ہے کہ جب میں انکار کر چکی تھی تو پھر آپ نے ہاں کیوں کی؟ اور یہاں دادی کی بات واقعی ہی دل کو چھو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ بیٹا، باری سے بہتر لڑکا تمہارے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنی پرانی باتوں کو بھلا کر اپنی خوشیوں کے بارے میں سوچو۔ ادھر دوسری طرف شایان صاحب اور منال خوشخبری لے کر باری کے پاس پہنچتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر اپنے چہرے پر اداسی طاری کر لیتے ہیں باری کے سامنے جانے سے پہلے، اور ان دونوں کی اتری ہوئی شکلیں دیکھ کر باری کو یہی لگتا ہے کہ شاید پریشے نے پھر انکار کر دیا۔ وہ مایوسی سے کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا پریشے انکار ہی کرے گی، لیکن جیسے ہی منال کہتی ہے کہ ہاں، انکار نہیں، مان گئے ہیں وہ شادی کے لیے، تو ناظرین، باری کے چہرے کی خوشی دیکھنے والی ہوتی ہے۔ واقعی ہی ایسا لگتا ہے جیسے اس کی دنیا ہی بدل گئی ہو، اور شاید پہلی بار شایان صاحب کو بھی شدت سے احساس ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے بیٹے کی خوشیاں چھیننے جا رہے تھے۔ باری کے چہرے پر یہ خوشی دیکھ کر شایان صاحب بھی دل سے خوش اور مطمئن ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اب لگتا یہی ہے کہ شایان صاحب نے تو اپنی غلطیوں کا کافی حد تک کفارہ ادا کر دیا ہے،
اور اسی وجہ سے باری بھی جلد انہیں معاف کر دے گا۔ لیکن ناظرین، دوسری طرف اصل طوفان تو ابھی اٹھنا باقی ہے، کیونکہ جب سفیان صاحب کو پتہ چلتا ہے کہ شایان صاحب نے باری اور پریشے کا رشتہ طے کر دیا ہے تو ان کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ شایان صاحب پر برس پڑتے ہیں کہ تم نے اپنے بھائی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، میری بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، کہیں اس کا خمیازہ تمہاری بیٹی منال کو نہ بھگتنا پڑے۔ یعنی صاف ظاہر ہے کہ اب وہ منال اور راحیل کے رشتے کو استعمال کر کے شایان صاحب پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ راحیل اپنے باپ کی ہر بلیک میلنگ میں آنے والا نہیں لگتا، کیونکہ اسے بھی پتہ ہے کہ غلطی باری یا منال کی نہیں بلکہ اس کے اپنے باپ کی ہے۔ اور ناظرین، اب بات کرتے ہیں عنایا کی، جس کا دل ایک بار پھر بری طرح ٹوٹ چکا ہے۔ 2 بار رشتہ ٹوٹنے کی اذیت نے اسے اندر سے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ وہ خود باری سے ملنے چلی جاتی ہے، لیکن وہاں اس کی اصل شخصیت سامنے آ جاتی ہے۔ وہ غصے میں باری پر برس پڑتی ہے کہ تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ جب دل چاہا رشتہ قبول کر لیا، جب دل چاہا چھوڑ دیا۔ باری عنایا کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، تم سے شادی پھر کیسے کر سکتا تھا؟ میں نے پہلے ہی ڈیڈ کو بتا دیا تھا کہ میں پریشے سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے زبردستی اس رشتے میں باندھنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ لیکن عنایا کے لیے یہ سب سننا آسان نہیں تھا۔ وہ چیخ کر کہتی ہے کہ یہ سب تمہیں اس وقت یاد نہیں آیا جب تم نے مجھ سے رشتہ قبول کیا تھا؟ تم نے ایک سستی لڑکی کے لیے مجھے ٹھکرا دیا۔ اور ناظرین، یہاں صاف نظر آ رہا ہے کہ اب عنایا اور اس کا باپ مل کر منال سے بدلہ لینے کی کوشش کریں گے اور راحیل پر پریشر ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ منال کے سامنے یہ شرط رکھو کہ یا تو تمہارا بھائی عنایا سے شادی کرے گا یا پھر تم بھی اپنے گھر جاؤ گی۔ لیکن لگتا یہی ہے کہ راحیل اپنے گھر والوں کی باتوں میں نہیں آئے گا، بلکہ اچھا ہے کہ راحیل منال کو لے کے آؤٹ آف کنٹری ہی شفٹ ہو جائے۔ جبکہ دوسری طرف زہیب، جو فیصلہ کر چکا ہے کہ اب وہ علیزے کا علاج کروائے گا، اور زہیب کی ماں اور بہن سے تو یہ سب برداشت ہی نہیں ہو رہا۔ ان کی تو پلاننگ تھی کہ ایک دفعہ علیزے اور زہیب کا ہونے والا بچہ ختم ہو جائے، اس کے بعد زہیب اور علیزے کا رشتہ بھی ختم کروانا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ لیکن اب زہیب کی علیزے کے لیے بڑھتی ہوئی محبت دیکھ کر انہیں احساس ہو رہا ہے کہ ان دونوں کو جدا کرنا مشکل ہی نہیں، شاید ناممکن بھی ہے۔ اور ناظرین، لگتا یہی ہے کہ بہت جلد زہیب اپنے کانوں سے اپنی ماں اور بہن کو باتیں کرتے ہوئے سن لے گا اور اسے پتہ چل جائے گا کہ علیزے کے ساتھ جو حادثہ ہوا اس کے پیچھے اس کی ماں اور بہن تھیں۔ افسوس تو اسے ظاہر ہے ہوگا، کیونکہ وہ بچہ صرف علیزے کا نہیں بلکہ زہیب کا بھی تھا۔ لیکن اس کے بعد بھی اگر زہیب علیزے کے لیے کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھاتا اور اسے ان دونوں عورتوں سے محفوظ نہیں کرتا تو یہ بہت غلط بات ہوگی۔ ناظرین، آپ کو ہمارا ریویو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔